السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ امریکی F-4 فینٹم دنیا کا واحد لڑاکا طیارہ ہے جس کو ویتنام کی جنگ میں انتہائی شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اس کو وسیع پیمانے پر بنایا اور تقریباً 5195 کے قریب طیارے نہ صرف بنائے گئے بلکہ مختلف ممالک کو بھی دیے گئے، اور آج تک کوئی ایسا امریکی لڑاکا بمبار طیارہ نہیں ہے جو کہ اتنی بڑی تعداد میں بنایا جائے۔ تاریخی لحاظ سے F-4 فینٹم کو کئی اعزازات اور کامیابیاں بھی حاصل ہیں۔ یہ دنیا کا واحد طیارہ ہے جو کہ 1958 میں انتہائی جدید ترین آلات سے لیس تھا اور اس میں ایئر ٹو ایئر میزائل بھی لگے ہوئے تھے، اور یہ اس وقت کا اسٹیٹ آف آرٹ طیارہ تھا جو کہ تقریباً 18,000 پاؤنڈ وزن اٹھانے کے قابل بھی تھا اور ہوا سے دگنی رفتار میں پرواز بھی کر سکتا تھا۔ یہ طیارہ 1958 میں 60,000 فٹ کی بلندی پر جا سکتا تھا جو کہ اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے انتہائی جدید ترین ریڈار کے ساتھ اس کی جو کریڈینشلز تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ امریکیوں کو اس طیارے پر بہت ہی زیادہ اعتماد تھا، لیکن جتنا زیادہ اعتماد تھا اتنا ہی یہ طیارہ ویتنام کی جنگ میں ناکام ثابت ہوا، کیونکہ روسی جو طیارے تھے وہ بہت چھوٹے اور بہت پھرتیلے تھے، جبکہ یہ جو F-4 فینٹم تھا یہ بہت زیادہ بھاری بھرکم طیارہ تھا اور اس میں تیزی سے اور پھرتی سے جو ہے وہ ہلنے کی کیپیسٹی نہ تھی۔ امریکی اس طیارے کو اس قدر جو ہے وہ اعلیٰ معیار پر لے کے گئے تھے کہ انہوں نے اس میں مشین گن لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ امریکی جو ماہرین تھے یا انجینئر تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک اسٹیٹ آف آرٹ طیارے کے طور پر لیا جائے اور اس میں لگے جو میزائل ہیں وہ اس قدر جو ہیں وہ خطرناک ہیں کہ اس میں مشین گن لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ویتنام کی جنگ کے دوران ہی اس میں مشین گن لگانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور فوری طور پر جو ہے وہ اس میں تبدیلی کر مشین گن لگائی گئی۔ اس طیارے کی پروڈکشن 1958 سے لے کر 1981 کے درمیان جاری رہی۔ 1961 میں اسے امریکی فضائیہ اور میرین کے حوالے کیا گیا تھا۔ فضائی برتری کے علاوہ اس میں حملہ آور ہونے اور جاسوسی کے آلات لے جانے کی بھی بڑی شاندار جو خصوصیات تھی وہ موجود تھی۔ مشن کے لحاظ سے اس میں کنفیگریشن جو ہے وہ کی جا سکتی تھی اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ بمبار طیارے کے رول میں اور ریکوننس یعنی دیکھ بھال کے رول میں F-4 فینٹم بڑا ہی کامیاب رہا، لیکن فضائی لڑائی میں یہ طیارہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ طیارے کا کل وزن کیونکہ 27,000 کلو گرام ہوتا تھا جس میں جدید ترین میزائلوں کی وسیع رینج نصب ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ طیارہ جو ہے وہ اپنے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پھرتیلا نہیں تھا۔ اس قدر وزنی طیارہ ہونے کے باوجود اور اتنے طاقتور انجنوں کے ساتھ یہ طیارہ صرف 210 میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے بلندی کو پر جو ہے وہ کلائم کر جاتا تھا، یعنی چڑھ جاتا تھا، لیکن جو روسی MiG-15 MiG-17 اور MiG-21 طیارے تھے وہ اس کو وہاں تک جانے کی جو ہے وہ مہلت ہی نہیں دیتے تھے اور اس کو پہلے ہی جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیتے تھے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں اس پر اتنا زیادہ پریشر آیا اور امریکی فضائیہ اتنی جو ہے وہ پریشان ہوئی اس طیارے کی کارکردگی سے کہ اس کو ویتنام کی جنگ سے فوری طور پر وڈرا کر لیا گیا اور فوری طور پر نئے طیارے ویتنام کی جنگ میں جھونکنے پڑے۔ اس طیارے میں 23 ٹن کرنے کی صلاحیت سرے سے ہی نہیں تھی۔ اس کا بہت بھاری وزن اور ڈھانچہ جو ہے اسے پھرتیلا نہیں رہنے دیتا تھا، اس لیے اس کے انتہائی جدید ترین میزائل جو ہیں وہ صحیح اینگل پر جو ہے وہ فائر نہیں ہو پاتے تھے۔ اس طیارے کی جو خرابی تھی اس کو بعد میں جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا، لیکن اس وقت تک امریکی فضائیہ کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ امریکہ نے ان طیاروں کو ترکی، آسٹریلیا، برطانیہ، مصر، جرمنی، یونان، ایران، اسرائیل، جاپان، جنوبی کوریا اور اسپین کو فروخت کی ہے، جن میں سے زیادہ تر جو فراہمی تھی وہ 70 کی دہائی میں کی گئی، یعنی ویتنام کی جنگ کے بعد۔ اس وقت بھی یہ طیارے یونان، ترکی، جنوبی کوریا اور ایران کے زیر استعمال ہیں۔ ایران کے پاس ایسے 42 طیارے ابھی بھی موجود ہیں جو مکمل طور پر آپریشنل ہیں۔ ایران نے ان طیاروں کو ایران عراق جنگ کے دوران بہت کامیابی سے استعمال کیا تھا اور بہت زیادہ جو بمباری کے مشن تھے وہ اسی طیارے سے کیے گئے تھے۔
بنیادی طور پر یہ طیارہ ویتنام کی جنگ میں کافی بری طرح ناکام ہوا تھا، لیکن ایران میں اس کو بہت کامیابی سے استعمال کیا گیا، اور ایران نے اس طیارے کو ابھی تک جو ہے وہ بحال رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ناکامی ہو گئی اور اس کو دوسرے جو ممالک تھے، حلیف ممالک تھے امریکہ کے، ان کو فراہم کیا گیا، تو اس کے ڈیزائن میں کافی تبدیلیاں بھی کی گئی۔ اس میں تیزی سے ٹرن کرنے کے لیے آلات لگائے گئے، اس کے جو مین گن تھی اس کو چینج کیا گیا، اس کے پروں کے ڈیزائن کو چینج کیا گیا، جس سے بہرحال اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ کافی بہتر ہوئی، اور اس کے انجن کو بھی تبدیل کیا گیا، اس کے انجن کی تھرسٹ کو زیادہ کیا گیا، اور اس میں پھرتی لانے کے لیے کافی جو ہے وہ اقدامات کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اس قدر کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ روسی طیاروں کے سامنے اس کو ہونی چاہیے تھی۔ ابھی بھی یہ طیارے استعمال کے قابل ہیں، اور یہ دنیا میں مختلف ممالک میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ امریکہ اور چند دوسرے ممالک جو ہیں اسے بیک اپ کے طور پہ اور ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ترکی، یونان، ایران اور جنوبی کوریا میں ایسے تقریباً 350 سے لے کر 400 طیارے جو ہیں وہ سروس میں ہیں اور کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔